بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں وطن کی مٹی گواہ رہنا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 15ویں قسط کی جانب۔ کامریڈ منوہر لال کے ساتھ چمٹی ہوئی لڑکی گو کے شکل سے فحشہ نہ لگتی تھی، لیکن اس کے اطوار بالکل فحشہ عورتوں کے سے تھے۔ اس نے اچانک ہی کامریڈ کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، اور وہ اس کے ساتھ ہی کھنچتا ہوا خان کے بالکل سامنے والی میز پر آ کر جم گیا تھا۔ مؤدب بیرے نے مینیو لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ منوہر لال نے جو اسے آرڈر لکھوایا وہ کوئی نواب ہی لکھوا سکتا تھا۔ لڑکی اس سے پہلے ہی متاثر تھی، اب تو وہ بالکل ہی دب کر رہ گئی تھی۔ میں تو صرف سبزیوں کا سوپ پیوں گا، لیکن تمہیں ڈاکٹر نے میرے خیال سے ابھی کسی شغل سے منع نہیں کیا۔ اس نے اپنی ساتھی کو متوجہ کیا۔ اس کی ساتھی لڑکی کو اس کا ساتھ دیتے ہوئے اب خاصی الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ بٹھنڈا کے اونچے حلقوں، خصوصاً شرفاء اور اعلیٰ افسران میں اٹھنے بیٹھنے والی شریف طوائف تھی۔ خود اس کا خاوند ایک بڑا سرکاری افسر تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثر اس کی ڈیوٹی بٹھنڈا سے باہر ہی رہا کرتی تھی، اور وہ بیچاری اپنی تنہائی کا روگ ختم کرنے اعلیٰ سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے لگی تھی۔ منوہر لال بھی ایک دن یوں ہی اسے ٹکرا گیا تھا۔ دونوں کا تعارف آج سے 7-8 ماہ پہلے لدھیانہ میں ہوا تھا۔ اس نے پہلی ملاقات میں منوہر لال کو بھی شرفاء کے اس مخصوص طبقے ہی کا نمائندہ جانا تھا جس سے اس کا واسطہ رہتا تھا۔ اسے امید تھی کہ اس پر 300-400 روپے خرچ کرنے کے بعد اب منوہر لال اس کا عوضانہ بھی وصول کرے گا، لیکن اسے بڑی خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب اس نے دیکھا کہ منوہر لال نے نہ تو شراب کو چھوا، نہ ہی میٹ کے نزدیک پھٹکا۔ وہ رات کافی دیر تک ہوٹل کے لان کے ایک قدرے تاریک گوشے میں بیٹھے رہے۔ کئی مرتبہ دوران گفتگو اس کا جی چاہا کہ اب منوہر لال اسے فوراً اپنے کمرے میں جانے کی دعوت دے، کیونکہ ٹھنڈی ہوا نے شراب کا نشہ دو آشتہ کر دیا تھا، لیکن منوہر نے رات زیادہ گزر جانے کا احساس دلا کر اس سے رخصت طلب کر لی۔ اس کے بعد بھی وہ لوگ 8-10 مرتبہ آپس میں ملے تھے، لیکن کیا مجال جو کبھی اس نے منوہر لال کی آنکھوں میں خار دیکھے ہوں۔ اول تو اسے ان گہری آنکھوں میں جھانکنے کا حوصلہ ہی نصیب نہ ہوتا، اور اگر کبھی منوہر لال اس کی آنکھوں میں جھانکتا تو وہ اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں ڈوبتی چلی جاتی، جہاں ایک پراسرار تقدس کے سوا اسے اور کچھ دکھائی نہ پڑتا۔ آج بھی وہ اچانک ہی آ گیا تھا، اور وہ دونوں ڈنر کھانے کے لیے اس ہوٹل میں چلے آئے تھے۔ بیرے نے بڑے اہتمام سے ان کے سامنے ڈنر سجا دیا تھا۔ منوہر لال بظاہر اپنی ساتھی کی گفتگو میں مکمل دلچسپی لے رہا تھا، لیکن اصل میں وہ خان کی طرف متوجہ تھا۔ اسے بخوبی احساس ہو چکا تھا کہ خان نے لڑکی کو بادلے ناخواستہ ہی اپنے ساتھ اسی کی طرح چمٹایا ہوا ہے۔ خان اور اس کی ساتھی لڑکی دونوں اب کھانے سے فراغت حاصل کر چکے تھے۔ بل خان نے ہی ادا کیا تھا، اور دونوں اٹھ کر اب ہوٹل کے اس راستے کی طرف جا رہے تھے جو انہیں رہائشی کمروں کی طرف لے جاتا۔ انہیں سیڑھیوں کی طرف بڑھتا دیکھ کر اچانک ہی منوہر لال پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ اس کی ساتھی لڑکی حیرانگی اور تشویش کے ملے جلے جذبات سے منوہر لال کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شمع کرنا، اس نے اپنی ساتھی لڑکی سے معذرت کی اور باتھ روم کی طرف آ گیا۔ باتھ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی کھانسی ختم ہو گئی۔ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر وہ دوسرے راستے سے ہوٹل کے رہائشی کمروں کی طرف مڑ گیا۔ اس نے دانستہ وہ راستہ اختیار کیا تھا جس پر اس کا ٹکراؤ خان سے ہو سکے۔ خان نے بھی اس کی طرح لفٹ استعمال کرنے کی بجائے سیڑھیوں کا راستہ اپنایا تھا۔ وہ بھاگم بھاگ ہوٹل کی بالکنی میں پہنچا تو خان بالکنی سے آگے اس واحد راستے کی طرف جاتا دکھائی دیا جس کے بعد رہائشی کمروں کی قطار شروع ہو جاتی تھی۔ اپنی دانست میں منوہر لال نے بہت احتیاط کی تھی، لیکن خان کے حساس کان اور بیدار چھٹی حس نے بالکنی سے گھومتے ہی تعاقب کا احساس کر لیا تھا۔ سلکشنا کو خاصی چڑھ گئی تھی، اور وہ اونچی اونچی آواز میں کہکہے لگاتی اس کے ساتھ ہی اوپر تک آئی تھی۔ منوہر لال دبے پاؤں اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ خان کے لیے اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے تعاقب میں آنے والے کو یہ احساس دلائے بغیر کہ اسے تعاقب کا علم ہے، اپنے کمرے میں چلا جائے، اور اس نے وہی کیا۔ سلکشنا کی کمر میں ہاتھ ڈالے بھارتی معاشرے کی مروجہ اخلاقیات کے عین مطابق وہ کمرے میں گھس گیا۔ منوہر لال جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا، اس سے 2 قدم آگے جا کر رک گیا۔
اس نے کمرے کا نمبر نوٹ کیا، دل ہی دل میں اسے 2-3 مرتبہ دہرایا اور بڑی تیزی سے نیچے آ گیا جہاں اس کی ساتھی خاتون بے قراری سے اس کی منتظر تھی۔ خیریت تو تھی؟ اس نے منوہر لال کی طرف اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہوئے بے قراری سے بڑھ کر کہا۔ بس وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ منوہر لال نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا؟ آج 6 ماہ بعد ایک دوست کے بضد ہونے پر ایک پیگ لے لیا تھا، اب 6 ماہ تک بھگتوں گا۔ اف بھگوان، مجھے بیماری لگانی تھی تو کوئی اور لگا دیتا۔ اس نے اپنے لیے میدان ہموار کرنے کا یہ موقع بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ او مائی گاڈ، عورت پریشان نظر آ رہی تھی۔ میرے خیال سے اب چلنا چاہیے، میری طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی۔ منوہر لال نے معذرت کی۔ او ضرور ضرور، عورت نے بیرے کو متوجہ کرنے کے لیے چمچا بجایا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ہوٹل سے باہر آ رہے تھے۔ منوہر لال کے منع کرنے کے باوجود اس کی ساتھی خاتون نے بل خود ادا کیا تھا۔ ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں کھڑی ایک کار کی طرف دونوں بڑھ رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ عورت ہی نے سنبھالی تھی اور منوہر لال اس کے ساتھ بہت نڈھال ہو کر بیٹھا تھا۔ ازلی بیماروں کی طرح اس نے اپنی ٹانگیں پھیلا لی تھیں اور سیٹ پر بے دم سا ہو کر گر پڑا تھا۔ میری مانو تو آج میرے ہی گھر پر رہ لو، عورت نے اس کی تشویشناک حالت پر اظہار ہمدردی کیا۔ نہیں ڈیئر، سوچتا ہوں اس مختصر زندگی میں کوئی کام ادھورا نہ چھوڑ جاؤں۔ ایسی باتیں نہ کیا کرو، میرا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ تم نہیں جانتے منوہر لال میں تم سے کتنی محبت کرنے لگی ہوں۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ سمیتا دیکھو، نارمل رہا کرو، میں تمہارا بہت احترام کرتا ہوں، ہم اچھے دوست ہیں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ ایک ایسا آدمی جس کی زندگی کا پل بھر بھی بھروسہ نہ ہو، اس کے متعلق ایسی سوچ رکھنا درست نہیں۔ میری بیماری ابھی تک ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آئی، صرف یہ کہتے ہیں کہ شراب اور میٹ چھوڑ دو۔ میں نے چھوڑ دیا ہے، بس کبھی بدقسمتی سے بے احتیاطی ہو جائے تو جان پر بن آتی ہے۔ میرے ساتھ چلو نا دہلی، میرا کزن اسپیشلسٹ ہے، اسے کیوں نہیں دکھاتے؟ اچھا دیوی جی، بھائی مجھے تو یہاں ڈراپ کیجیے نا، پھر کبھی یہ بھی سوچیں گے۔ منوہر نے اسے کار روکنے کو کہا۔ آج شاید پہلی مرتبہ اس نے منوہر کی بات نہیں مانی تھی اور اس کے منع کرنے کے باوجود اسے اپنے گھر لے آئی تھی۔ اول تو اس کا خاوند گھر پر تھا ہی نہیں، اور اگر ہوتا بھی تو اس کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ ہوتی۔ بیڈ روم میں پہنچتے ہی منوہر لال نڈھال سا ہو کر بستر پر گر گیا۔ سمیتا نے بڑے احترام اور محبت سے اس کے جوتے اور کوٹ اتار دیا اور اس پر گرم کمبل ڈال کر باہر نکل آئی۔ اس کی زندگی میں منوہر لال پہلا ایسا مرد آیا تھا جس نے اسے مردانگی کے احترام پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ آج تک تو وہ خود کھلونا بنی رہی تھی یا پھر اس نے مردوں کو کھلونا بنائے رکھا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر بھی وہ اسی پوزیشن میں دم سادھے لیٹا رہا۔ قریباً 5 منٹ بعد وہ اٹھا اور دروازہ اس نے اندر سے لاک کر دیا۔ اس کا ہاتھ فوراً ہی سرہانے تپائی پر دھرے ٹیلی فون کی طرف بڑھا، لیکن کریڈل پر ہاتھ رکھ کر چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد اس نے فون وہیں رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں بڑی بے چینی سے کمرے میں سجی اشیاء کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرف بڑھا۔ ٹیپ ریکارڈر کے ساتھ درجنوں کیسٹ دھرے تھے۔ اس نے قدرے ایک پرانا کیسٹ ٹیپ ریکارڈر میں لگا دیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ ڈرائنگ روم کی طرف تھا۔ ڈرائنگ روم میں ہلکی روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ سمیتا غالباً سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر اس نے لائٹ جلا دی۔ خیریت تو ہے؟ وہ بے چین ہو گئی۔ بالکل ٹھیک ہوں سمیتا، دیکھو تم یہ زیادتی نہ کرو، میں یہاں سو جاتا ہوں، تم اپنے بیڈ میں سو جاؤ، اس نے اظہار ہمدردی کیا۔ او منوہر، تمہیں اٹھنا نہیں چاہیے تھا، چلو چلو میں تمہیں چھوڑ آؤں۔ وہ منوہر کے ضد کرنے کے باوجود اسے بیڈ روم تک چھوڑ گئی۔ بیڈ روم کا دروازہ بھی اس نے دوبارہ بند کر دیا تھا۔ آدھ گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد منوہر ایک مرتبہ پھر کمرے سے باہر نکلا اور یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ سمیتا سو گئی ہے، بیڈ روم میں واپس آ گیا۔ اس نے معمولی روشنی والا بلب بجھا دیا تھا اور کھڑکی کے سامنے سے پردہ بھی سرکا دیا تھا تاکہ چاند کی روشنی اندر آ سکے۔ اس روشنی میں اس نے کیسٹ پر ایک پیغام ریکارڈ کیا اور اسے اپنے سرہانے رکھ کر لیٹ گیا۔ ٹیپ کو دوبارہ اس نے بالکل اسی پوزیشن میں رکھ دیا جس میں وہ پہلے تھی۔ پردہ اپنی جگہ پر کرنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ پھر صورتحال کا جائزہ لیا اور دروازہ اندر سے لاک کر کے سو گیا۔
وہ رات خان کے لیے الف لیلا کی کوئی طلسماتی رات بن کر رہ گئی تھی۔ اسے سلکھشنا اور خود سے اعصاب شکن جنگ لڑنا پڑی تھی۔ خاصی رات گئے جب سلکھشنا کا نشہ اترا تو اسے احساس ہوا کہ اسے واپس بھی جانا ہے، اور اس نے اس کے جاتے ہی سجدہ شکر ادا کیا۔ رات قریباً 2 بجے وہ سویا اور صبح 7 بجے تک وہ سوتا رہا۔ اس کی نیند فون کی گھنٹی کی آواز سے کھلی تھی۔ پہلے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھونچکا ہی رہ گیا کہ اسے کس نے فون کیا ہے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے لیٹے لیٹے فون اٹھا کر ہیلو کہہ ہی دیا۔ روم نمبر 249 سر، یور کال پلیز۔ آپریٹر لائن پر تھا۔ اوکے، اس نے آپریٹر کو اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک غیر مانوس سی آواز اسے ٹیلی فون پر سنائی دے رہی تھی۔ آپ سنام سے تو نہیں آئے جی؟ لفظ سنام پر وہ چونکا، اس کا دل بھی ایک مرتبہ زور سے دھڑکا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے اب کوڈ ورڈز کا تبادلہ شروع کر دیا تھا۔ جی میں تو ابوہر سے آیا ہوں۔ کیا ہے آپ کے پاس؟ کپڑا، سگریٹ، خوشبویات؟ کس کا بزنس کرتے ہیں؟ میں تو اشیاء خرد و نوش کا بیوپاری ہوں مہاراج۔ او، تو آپ ہیں درشن لال جی؟ اس نے آخری پتہ بھی پھینک دیا۔ ہاں مسٹر ارون۔ دوسری طرف سے جواب پر اسے مکمل اطمینان ہو گیا۔ میرے لائق کیا سیوا ہے؟ آپ کو تھوڑی دیر بعد ملتا ہوں۔ اوکے، سلسلہ منقطع ہو گیا۔ خان نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ اپنے آدمیوں میں پہنچ تو گیا۔ یہ بات اس کے لیے باعث اطمینان تھی۔ اس ہوٹل میں آنے سے پہلے اس نے ایک خاص نمبر پر صرف اپنے ہوٹل کا نام بتا کر فون بند کر دیا تھا، اور رات ڈنر پر ہدایت کے مطابق اپنے کوٹ کے کالر میں پیلے رنگ کا پھول لگا لیا تھا۔ اب اسے یہ اطمینان ضرور ہو گیا تھا کہ رات اس کا تعاقب کسی سرکاری آدمی نے نہیں بلکہ اس کے اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک نے کیا تھا۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ناشتہ اپنے کمرے ہی میں منگوایا اور اب کپڑے بدلتے ہوئے ناشتے کا منتظر تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ خان نے یہی سمجھ کر دروازہ کھولا کہ ناشتہ آ گیا ہے، لیکن دروازے پر ایک خالی ہاتھ سٹوورڈ اس کا منتظر تھا۔ سر ایکسکیوز می، آپ کے لیے، کہہ کر اس نے ایک بند لفافہ خان کی طرف بڑھا دیا۔ تھینک یو، اس نے سٹوورڈ کو ٹپ دی اور اندر چلا آیا۔ لفافہ موٹے کاغذ کا تھا اور اسے احتیاط سے سٹیپلر سے بند کیا گیا تھا۔ خان نے کھولنے سے پہلے یہ اطمینان حاصل کر لیا تھا کہ اسے راستے میں چیک تو نہیں کیا گیا۔ لفافہ اس نے میز پر رکھ دیا اور ناشتے کا منتظر ہو رہا۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ آ گیا۔ ویٹر کے جانے پر اس نے دروازہ لاک کیا اور لفافہ چاک کر دیا۔ لفافے سے ایک خط اور چابی برآمد ہوئی۔ خط میں صرف اتنا لکھا تھا کہ وہ ریلوے اسٹیشن کے لاکر نمبر 45 سے ایک کیسٹ نکال لے اور رات ہونے تک اپنا پیغام وہاں رکھ دے۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے جلا کر واش بیسن میں ضائع کر دیا اور ناشتہ مکمل ہونے پر اس نے کمرے ہی سے سلکھشنا کا نمبر ملایا۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ خان نے اسے تائید ایز دی جانا، اس طرح وہ اس کی مزید صحبت سے قدرے محفوظ بھی رہ سکتا تھا۔ اپنا نام اس نے نوٹ کروایا اور کمرہ لاک کر کے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ بٹھنڈا کی اس آبادی کی طرف تھا جہاں اکثر ملازمین رہائش پذیر تھے اور جس کا ایڈریس اسے بوڑھے نے دیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر پہلے قریباً 2.5-3 گھنٹے تک بٹھنڈا کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا، اور جب وہ دوپہر کے قریب شادی والے گھر پہنچا تو بٹھنڈا اس کے لیے اجنبی نہیں رہا تھا۔ اس نے باہر بیٹھے نوجوانوں میں سے ایک کے ذریعے اندر پیغام بھیجا۔ بمشکل 2 ہی منٹ کے بعد اس کے سامنے رما کھڑی تھی۔ اس کے سینے کا زیر و بم خان کو یہ احساس دلانے کے لیے کافی تھا کہ وہ اس کا نام سن کر بھاگتی ہوئی آئی ہے۔ اچانک خان کو سامنے دیکھ کر وہ گنگ ہی تو رہ گئی تھی، اور یہی حال خان کا بھی تھا۔ اس نے گو کہ رما کو بس کے سفر میں بھی جیب بھر کر دیکھا تھا، لیکن آج تو اس کا سراپا واقعی قیامت ڈھا رہا تھا۔ وہ شاید زندگی کے کمزور ترین لمحے تھے جب وقت کی گرفت اس پر سخت ہو گئی تھی۔ خان نے اس کیفیت سے فرار ضرور چاہا تھا، لیکن اس کی حیثیت تو ایک اسیر بے دام سے زیادہ اور کچھ نہیں تھی۔ اسی لمحے خان کو احساس ہوا جیسے وہ بہت لمبی مسافت طے کر کے صرف اس لیے یہاں پہنچا تھا کہ رما اسے مل جائے۔ اس نے موت کی لمبی سرحد جو پچھلے 3 روز میں پاٹی تھی، صرف اس لیے کہ زندگی رما بن کے اس سے گلے آن ملے۔
آج شاید یہاں رسم مہندی ادا کی جا رہی تھی، اسی مناسبت سے اس نے سرمئی رنگ کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ ہاتھوں اور بالوں میں کلیوں کے گجرے سجائے جب وہ اس کے سامنے آئی تو خان کو یوں محسوس ہوا جیسے زندگی کے تپتے جھلستے ریگزاروں میں سفر کرتے ہوئے اچانک شام اتر آئی ہو۔ ایک ٹھنڈک، ایک بے نام سی طمانینت اس کے اندر اترتی چلی گئی۔ اس کی حالت ان مسافروں جیسی تھی جو صدیوں کا سفر پاٹنے کے بعد منزل کو اچانک پا لیتے ہیں۔ حسن کی دیوی نے دونوں ہاتھ پاربتی کی طرح اپنے سینے پر باندھ کر اسے نمسکار کیا۔ خان کے ہاتھ بھی کسی میکینکی عمل کے تابع اوپر اٹھے اور بندھتے چلے گئے۔ دونوں کو اپنی قوت گویائی سلب ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اندر آئیے نا، بالآخر رما نے ہی حوصلہ کیا۔ جی اچھا کہہ کر وہ مبہوت سا اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا۔ دونوں کو بہت سے لوگوں کے درمیان سے گزر کر کمرے تک پہنچنا تھا۔ لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اسے بہت سی نظریں اپنے جسم پر چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ کسی نے ایک آدھ فکرہ بھی تفریحاً یا مذاقاً رما کی طرف اچھالا تھا۔ اس وقت خان رما کے چہرے پر کوندتی حیا کی سرخی نہ دیکھ سکا۔ اس سفر کا اختتام ایک چھوٹے سے کمرے پر ہوا۔ کمرے کے ایک کونے میں سامان دھرا تھا اور زمین پر چٹائی بچھی ہوئی تھی اور ایک کونے میں کرسی دھری تھی۔ بالکل شادی والے عام گھروں کا سا ماحول تھا۔ شاید سہائے فیملی کو یہ کمرہ گھر والوں کی طرف سے الاٹ ہوا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت دیر کر دی آپ نے آنے میں۔ رما کے لہجے میں گھلی اپنائیت نے اسے ایک مرتبہ تو ہلا کر ہی رکھ دیا تھا۔ دیر کیسی، ابھی کل کی تو بات ہے، آج میں آ گیا۔ خان نے سنبھالا لیا۔ بیٹھ جائیے نا، کب تک کھڑے رہیں گے آپ؟ اس نے کمرے میں دھری واحد کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اسے اپنا ہی گھر جانیے، لیکن نہیں، شاید میں غلط کہہ گئی، آپ کا گھر تو بہت بڑا ہوگا۔ رما جی، بات گھر کی نہیں، گھر کے مکینوں کی ہوتی ہے۔ جس گھر میں آپ جیسے لوگ موجود ہوں یہ ہمارا گھر نہیں۔ رما نے ہنستے ہوئے بات کاٹ دی۔ ہمارا گھر تو دہلی میں ہے، آپ جس گھر میں بھی آئیں گے وہی گھر سج جائے گا۔ بیٹھیے نا، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ باقی سب لوگ تو ابھی بازار گئے ہیں، پتا جی کہہ کے گئے تھے آپ آئیں تو جانے نہ دوں۔ شکریہ کہتے ہوئے وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔